بعض اوقات میں کچھ بات سے یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ ضروری نہیں ہے، درمیان میں مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں، اس کی بھی ریکارڈنگ کر لینی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس وقت ہم ایک نصیحت سی آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اندر پیشنس کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ میں اس بات پر بات کر رہی تھی کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم 10 منٹ کی ویڈیو اس وجہ سے نہیں سن سکتے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے 8 باتیں اس میں سے سیکھی ہیں اور 2 باتیں مجھے نہیں آتی، اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا کہ میں 10 منٹ کی ویڈیو دیکھوں۔ یا جو حال اس وقت ہو رہا ہے قرآن حکیم کہ آپ لوگوں نے پریکٹس کلاس چھوڑ دی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یا ہماری کچھ بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم اب بیچ 2 کو پڑھا رہے ہیں یا بیچ 3 کو پڑھا رہے ہیں، اب ہماری تجوید اتنی بہتر ہو چکی ہے، شاید ہماری ٹیچر کی تجوید اتنی اچھی نہیں ہے، تو اب ہمیں شاید اتنی پریکٹس کی ضرورت نہیں رہی اور اس لیے ہمیں پریکٹس کلاس نہیں بولنی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ دیکھیں، اگر آپ 8 چیزیں 10 چیزیں سیکھ بھی چکے ہیں اور صرف آپ ایک کلاس میں 1 گھنٹے میں ایک ہی چیز سیکھتے ہیں، تو بھی اس کے سیکھنے کے لیے آپ نے صبر کے ساتھ کلاس لینی ہے۔ اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی، بار بار کرنے سے پریکٹس ہوتی ہے۔ بغیر پڑھے، بغیر منہ سے الفاظ کو ادا کیے بغیر پریکٹس نہیں ہوا کرتی۔ اور اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد تابعی اور تبع تابعین اللہ ان پر رحم فرمائے، تو وہ ایک ایک بات کو سیکھنے کے لیے کتنے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں یعنی ایک حدیث آتی ہے، ایک چیز وہ سمجھ پاتے ہوتے ہیں، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ یا ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب خضر علیہ السلام کے پاس ان کو جانا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ خضر علیہ السلام نہیں ملتے۔ تو یہ جو ڈٹرمنیشن تھی کہ ہم نے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے اور جب تک کہ وہ حاصل ہو نہ جائے میں نے اس سفر کو، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کی تجوید پہلے کے مقابلے میں جب آپ نے پہلے دن کورس سٹارٹ کیا تھا اس وقت کچھ تھی اور آج آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیشہ بہتر سے بہتر ہونے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ایک انسان ایک اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہ ہو، اور جب تک وہ اپنے اندر اپنی اپنی صلاحیتوں کو اور پالش نہ کرتا رہے۔ جب آپ اپنی پالش کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ دوسروں کی بھی پالش نہیں کر سکتے۔ اس لیے لازمی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی پریکٹس کلاس کے طرف توجہ دیں۔ اور کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو پارٹیسپیشن کے لیے جن بہنوں نے آڈیوز بھیجی تھیں ان آڈیوز کو مجموعی طور پر سننے کے بعد جو چیز مجھے احساس ہوا کہ ابھی بھی بہت زیادہ بیچ 1 ہو یا بیچ 2، بے شک بیچ 2 کچھ زیادہ اور لیکن بیچ 1 میں بھی کمزوریاں موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے مخارج اور صفات سمجھ لی الحمدللہ، لیکن جب تک آپ ہر پیج پر مسلسل طور پر پریکٹس نہیں کریں گے وہ چیز آپ سے ڈراپ ہو جائے گی۔ یعنی قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ایک پارے پہ پڑھ لیا سب کچھ اور میں اپنے ٹیچر کو سنا چکی ہوں اور مجھے آ چکا ہے تو آپ باقی 29 بھی ویسے ہی پڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر پیج کے لیے ہر مرتبہ محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ سے کبھی موٹے حروف باریک ہو جائیں گے، کبھی باریک حروف موٹے ہو جائیں گے، کبھی آپ سے ہمس نہیں ہوگا، کبھی آپ سے رخاوہ نہیں ہوگا، کبھی آپ سے اخفا نہیں ہوگا۔ تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اور آپ ماشاءاللہ سے اس کو پورا ویک ایک آدھے پیج کو پڑھتے ہیں، تو جب آپ اس کا یعنی جو آپ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ پورا ویک یہ آدھا پیج پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر دن اس آدھے پیج کو پڑھنا ہے، تبھی تو فرق آئے گا۔ اگر آپ روز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو اور آپ ایک دن سوچ لیتے ہیں اچھا یہ سبق آیا ہے میں آج جا کے ٹیچر کو سنا دیتی ہوں، اور ٹیچر کے پاس آپ پہنچ کے کہتے ہیں میں نے کلاس نہیں لی تھی، آپ مجھے بتا دیں کہ پیج نمبر کون سا ہے، اور اچھا یہ پیج نمبر ہے، اچھا یہ آیت ہے، اور آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس 5 10 15 منٹ میں ٹیچر آپ کو کیا بتائے گی کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ خود بتائیں، آپ خود پریکٹس کر کے نہیں آئے تو آپ کیسے مطلب کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اپنے ساتھ؟ کیا کیا سیکھنے آئے؟ سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے خود پریکٹس کرے، اپنی وہ غلطیاں جو آپ خود صحیح کر سکتے ہیں وہ آپ صحیح کر کے آئے، پھر ٹیچر آپ کو وہ غلطی بتائے گی جو آپ خود سے صحیح نہیں کر سکتے۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جب آئیں گے، آپ کے پاس اگر 5 یا 10 منٹ آپ کو ٹیچر دے رہی ہے تو وہ آپ کی پہلے بیسک غلطی نکالے گی، وہ آپ کو اس لیول سے کہیں زیادہ آگے لے کے نہیں جا سکتی جبکہ آپ کے پاس ابھی الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی غلطیاں آ رہی ہیں۔ جب آپ پراپر طریقے سے مخرج میں نہیں جا رہے تو وہ آپ کو صفات کے بارے میں کیا بتائے گی؟ تو یہ چیزیں تو آپ کے اپنے کرنے کے کام ہے۔ جیسے کلاس اسکول میں جاتے ہیں، آپ کو ٹیچرز ملتی ہیں تو ٹیچر اپنا کلاس ورک دینے کے بعد ہوم ورک دیتی ہیں۔ اگر آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے تو ٹیچر تو آگے چلی جائے گی لیکن آپ تو آگے نہیں جا سکتے۔ ہم پورا قرآن بھی اس طرح مکمل کر لیں لیکن اگر آپ نے اپنی خود طور پہ پریکٹس نہیں کی تو آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ ساتھ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں مختلف لوگ مختلف طریقے کے الحمدللہ کورسز کروا رہے ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کورس میں اتنے عرصے لگے ہیں، اللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ لیکن اتنے عرصے کے بعد بھی رزلٹ وہی ہو جو 2-3 مہینے کے کورسز کے بعد ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اتنا وقت کہاں ضائع کیا؟ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ وقت کب ضائع ہوگا؟ جب آپ لیسن لینے کے بعد ڈائریکٹ سنانے کی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کے درمیان آپ پریکٹس کلاس میں جائیں تو آپ کو باتیں بھی بہت ساری واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن ایک کلاس جو میں اتنے سارے بہنوں کے ساتھ لیتی ہوں، اوبویسلی اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک کی کنفیوژن کو دور کر سکوں۔ یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہوں گی کہ یہ والی بات ہم سے مس ہو گئی، یا یہ والی بات وہ کیا سمجھا رہی تھی میرے تو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ہر شخص کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ پریکٹس کلاسز میں جاتے ہیں، وہاں ٹیچرس اسی بات کو دوبارہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پر 5-6 بہنوں کے سامنے اپنے مسائل کو یا اپنی جو کنفیوژن ہے اس کو سامنے لے کر آئیں اور پوچھ لیں کہ یہ جی کیسے ہوگا اور اس میں کیا کہا جائے۔ لیکن جب آپ لوگ پریکٹس کلاس نہیں لیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری چیز، ہم ٹرانسلیشن کے حوالے سے یہ چیز مسلسل کئی ہفتوں سے کہہ لیں یا کئی مہینے سے کہہ لیں کہ ٹرانسلیشن کلاسز میں بھی اٹینڈنس کرنا۔ جب ٹرانسلیشن کی کلاس میں آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو ویڈیو آئی ہے وہ دیکھ لینا کافی ہے یا صرف جو PDF آیا اس کو پڑھ لینا کافی ہے، تو بھی آپ یقین کریں کہ جب آپ کے اس بار ٹیسٹ ہوں گے، بیچ 1 بیچ 2 دونوں کا ٹیسٹ اب جب ہوگا تو اوبویسلی اس کے ساتھ تفسیر اس کے ساتھ ہوگی، آپ کا فہم چیک کیا جائے گا۔ آپ کو سورۃ البقرہ کا قرآن حیاتی کی طرف سے سرٹیفکیٹ کا ملنا اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ سورۃ البقرہ کو آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ان کو ہی ملے گا جن کے مخارج، جن کے صفات، جن کی عارضی صفات صحیح ہوں۔ آپ کا آخری ٹیسٹ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میں خود لوں گی۔ اب آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ لوگ اپنی ان دنوں میں، اتنی محنتوں کے دنوں میں، اتنے وقتوں میں اس پر کتنا کام کرتے ہیں۔ آپ اس کو پرائیورٹی دیکھتے ہیں، بے شک میں جانتی ہوں آپ لوگوں میں سے اکثریت ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ مختلف کورسز میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ الگ سے تفسیر کورس کرتے ہیں، آپ لوگ الگ سے گرامر کورس، الگ سے تجوید کورس، ہر چیز آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر جگہ کامیابی عطا کرے۔ لیکن ہر شخص جو اپنی کورسز کرواتا ہے اور اس کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے مقصد کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلتا ہے، اور یقیناً یعنی ایک ادارے کا مقصد ہوتا ہے اور ایک انڈیویجول کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد الگ ہوگا، ہو سکتا ہے دوسری بہن کا مقصد الگ ہو، لیکن اس وقت یہ قرآن حیاتی شروع ہوا ہے، یہاں آپ کو مقصد سورۃ البقرہ کمپلیٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر موجود مسائل کو، اس کی آیات کی ٹرانسلیشن کو، اس کے فہم کو آپ لوگوں کے درمیان اس کے حوالے سے کسی بھی سلسلے میں بات کرنے میں بالکل اوتھینٹک ہو۔ کوئی بھی معاملہ زندگی کا، وہ معاملہ جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے، اس معاملے میں آپ کہیں غلطی نہ کریں۔
چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو، چاہے اس کا تعلق مخارج و صفات سے ہو، چاہے آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کی نصیحت سے اس کا تعلق ہو. کیونکہ ہم نصیحت سے مراد یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے اپنے بچوں کو بہت سی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن وہ کرو یا نہ کرو پیچھے اس کی ایک اوتھینٹک دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ نے یہ بات کیوں بولی ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں، وہ نصیحتیں تھیں، یعنی اس کو آپ جو بھی کہہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد اور آپ لوگوں کے اس مقصد کو کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کو جو ہے بہترین طریقے سے، اور مجھے بھی بہترین طریقے سے اس کو سورۃ البقرہ کو کمپلیٹ کرنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے صرف تو کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. کوئی مائک جو ہے وہ کھلا نہیں ہے. اوکے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات بہت اچھی تھی، دل کو بھی لگی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، اور آپ لوگوں کی ہمت کی مداد دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہماری اتنی غلطیاں سننے کے باوجود اس کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہم ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں ٹک کے نہیں پڑھو گے تو تمہیں یاد کیسے ہوگا، ہمیں اسی سے ہی سیکھنا ہے کہ ٹک کے بیٹھ کے ہم اس توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ کچھ وقت اپنے لیے ضرور نکالیں. یہ جو کچھ وقت کا لفظ استعمال کیا نا مسٹر ہنا، اس کو آپ ذرا زیادہ وقت کہہ لیں. ٹھیک ہے، جی، آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا کہ جو ہے نا میں نے یہ مقصد یہی پرائیویٹ کیا دن ہے میں نا. اگر آپ میرا مقصد یہ کہ بالکل اگر میں آپ سمجھ گئی مسلسل میڈم. نہیں نکال سکتے، جب آپ مسلسل نہیں نکال سکتے تو آپ تھوڑے وقفوں کے ساتھ بھی نکال لینا تو نکل آتا ہے وقت. میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. بالکل، یعنی یہ آپ نے تو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وقتوں میں سے اس کے لیے کیسے وقت نکالنا ہے، لیکن وقت ضرور نکالنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور الحمدللہ جن لوگوں نے اس کو پراپر طریقے سے، اس کو مکمل وقت دے کے کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ان کے مخارج و صفات، اور اس میں یعنی اس خوبصورتی سے فرق آیا ہے الحمدللہ، کہ سن کے جو ہے وہ دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو وقت کی کمی بعض اوقات دوسروں کے معنی آتا ہے پڑھنے میں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، راستہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ کہنے کا یہ جو کچھ میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ڈپریس ہو کے جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے کہ ہم سے تو یہ کام ہوگا نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو اہمیت دیں. بس ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لیے اپنے وقت. میں نے ایک زمانے میں فیصلہ کیا تھا تو پھر وقت نکلنا شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ میں خود حیران ہوتی تھی کہ میرے پاس کیسے یہ وقت نکلتا چلا گیا. الحمدللہ، یعنی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کورس کو پارٹ ٹائم نہیں لینا. اپنے لیے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے، تو وہ اسی میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بے شک میں مجموعی طور پہ بات کر رہی ہوں سیانا، کہ آپ جی سب نے جو ہے اس کو ایز اے پارٹ ٹائم کورس نہیں سمجھنا آپ نے. جی ٹھیک ہے، جی. اس کو مکمل کورس کے طریقے سے سمجھیں اور کریں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں آسانی عطا فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے اس پہ کرنے دے. آمین. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اچھا، میرے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے صفات جو کی تھی لاسٹ ٹائم، اگر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، ایسا ہی ہے؟ گروپ میں تو شیئر نہیں ہوئی تھی، ایسا ہی ہے؟ نہیں جی گروپ مس میں، نہیں ہاں جی نہیں ہوئی نہیں. اوکے. اچھا جی، میں آج انشاءاللہ شیئر کر دوں گی اور یہ پیج بھی شیئر کروں گی. اس پیج کو آپ لوگوں نے فل کر کے تو اپنی اسٹوڈنٹ گروپ میں ہی شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ٹیچرز ہیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب آپ اپنا لیسن سنا رہے ہوں گے تو اس میں آپ سے کسی نہ بھی کسی لیٹر کی مخارج اور صفات اب آپ سے پوچھیں گے. ٹھیک، جیسے آج میں بھی آپ لوگوں کی جو کلاس لے رہی ہوں اسی طریقے سے لے رہی ہوں جیسے کہ ٹیچر نے آپ سے
کلاس میں اس بار پڑھانا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ، کیونکہ الحمدللہ صرف ایک آیت رہتی ہے، اور وہ پوری بیچ 1 کی ایک آیت رہتی ہے، جس سے ان کا ربع 3 انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور وہ چونکہ پوری طلاق سے ہی متعلق ہے، اور آگے بھی طلاق سے ہی متعلق آیت آ رہی ہیں، تو میں اس کو اگلے ربع کے ساتھ ہی کمپلیٹ کرواؤں گی۔ آپ لوگ مجھ سمجھ لیں کہ بیچ 1 کے جہاں تک آپ کی ابھی آیات ہو چکی ہیں، آپ نے وہیں تک کا جو ہے ربع 3 کا ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک بیچ 2 کا تعلق ہے، وہ دوبارہ ریپیٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی بہت غلطیاں ہیں، آپ لوگوں کی جو آپ لوگ ادائیگی میں موٹے حروف کو موٹا نہیں کرتے، باریک کو باریک نہیں کرتے، اخفا کرتے ہوئے، کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے تو میں عارضی صفات کرواؤں گی، تو اس میں یہ اخفا پہ اور زیادہ پریکٹس کرواؤں گی، لیکن آپ لوگوں کی آواز میں اخفا کرتے ہوئے، ادغام کرتے ہوئے، مخرج پہ زبان جا ہی نہیں رہی، یعنی اخفا کرنے والے یا ادغام کرنے والے سے آپ نے میں یقولو پڑھنا ہے، تو آپ لوگ میں یقولو، میں یعنی صرف غنہ کیا ہوتا، میں یقولو، میں کیا ہے یہ، تو میم کے ساتھ آپ نے ایک معلق رکھی زبان اور آواز ناک میں لے کے چلے گئے۔ جب ادغام ناقص کرنا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان جا کے مخرج کے قریب ہو، میں کر کے پھر آپ نے آواز لے کے ناک میں جانا ہے، میں یقولو، اسی طریقے سے اخفا کے حوالے سے یہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو لیٹر آگے آ رہا ہے آپ نے اس کے مخرج کے قریب جانا ہے، لیکن یہ چیزیں بالکل بھی باشتو کی اسٹوڈنٹس کے اندر موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، اسی وجہ سے جو ابھی آپ لوگوں کا گروپ بنایا ہے اس کا، اس میں میرا خیال سے شاید ایک یا دو ہی شاید کوئی سسٹر ہیں جن کو میں نے بیچ 2 سے نکال کے، یعنی ان کے لیے ہیڈ گرل بنائی، ورنہ میں نے بیچ 1 کی ہی سسٹرس کو جو ہے وہ ایز اے ہیڈ گرل بنایا ہے اس گروپ میں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی مخارج و صفات میں کمی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں بات کر رہی تھی کہ اس بار کی جو کلاس ہوگی آپ لوگوں کی، وہ کس طریقے سے ہوگی؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ سسٹر ہیں جی، سسٹر عدیلہ، پڑھیے گا پہلے آیت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوکے، رکیے گا، اس پر آپ دیکھیں، محسوس کریں تو دوبارہ پڑھیے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ تو اس کا مطلب کہ آپ کا منہ گول ہو رہا ہے، یہ منہ نہیں گول کرنا ہے یہاں پہ، پڑھیے آگے تفصیل۔ بسم الله الرحمن الرحيم آگے کنٹینیو۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ آپ نے اقبال کے اوپر کلکلا کیا ہی نہیں ہے، دوبارہ سے پڑھوں اس کو۔ جی۔ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ شاباش۔ قل لله المشرق والمغرب۔ ریب باریک کرنے کا آپ کو، مغرب يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم. शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा. ओके, मा वल लाहुम यानी ला नहीं, लाहुम नाम को बारीक करेंगे. बताइए मुझे इसमें काफ का मखरज और इसकी सिफात. قاف کا मखरज قاف کا مخرج ہے قوی سے متصل سے نرم تالو سے زبان کی جڑ ٹکرائے تو. मखरज आपने कैसे याद करना है. ओके, कोई और मुझे बताए जो आप लोगों को याद करवाया गया. हैंड रेस कर. जी लुमना. أقصى لسان مع حنك اللحم. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, टू द पॉइंट मखरज बयान करना है. जो सिफात है वो टू द पॉइंट में जवाब देना है. ओके, जो आप लोगों को करवाया गया था रमजान में, जो कोर्स करवाया गया था, जो मखरज आप लोगों को करवाए थे उसको याद कीजिए. जो सिफात आप लोगों को करवाई गई हैं उसको याद कीजिए और फिर उसके मुताबिक अपने कुरान को पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए. जी सिफात अदीला. جی اس میں جہر، اس کے بعد شدہ، اس کے بعد وہ ہے استفال، نہیں سوری استعلاء، शाबाश. اور اس کے بعد ہے استعلاء اطباق، इत्बाक है इसमें. استغفر اللہ نہیں इनफिता. انفتاح ہے، اور اس کے بعد فرامن لب وہ ہے اسمات، शाबाश, आगे. اور اس کے بعد قلقلہ. ओके, वेरी गुड. और اور بس और مجھے ابھی कुछ नहीं. नहीं अभी नहीं याद आ रहा. नहीं, ये याद होना चाहिए. पूरे सिर्फ 6 ही सिफात हैं. हर लेटर में हमारे पास 5 सिफात तो होंगी ही, या ज्यादा से ज्यादा 6 होंगी, और सिर्फ रा ही ऐसा एक लेटर है जिसके अंदर 7 सिफात हैं. ठीक है, جی ओके. शाबाश, बारकल्लाहु फीक. ओके जी, मिस सिस्टर फाकिया, ये रिकॉर्डिंग अलग करनी है या उसके साथ ही रहेगी ये? ओके, अलग कर देती हूँ. अलग इसलिए नहीं की थी कि फिर बाद औकात लोग सुनते भी तो नहीं. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کو بتا دوں.